السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والا مسلمان موت کے لیے دعا کر سکتا ہے، موت کی تمنا آرزو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر ایک ایمان والا مسلمان حالات سے گھبرا کر، مشکلات، مصائب، پریشانیوں، بیماریوں سے گھبرا کر موت کی آرزو، تمنا اور دعا کرتا ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس لیے کہ آزمائشیں، حالات، مصائب، خوشی اور غم، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بطور خاص جب انسان پر مصائب، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو، ان میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان ان مصائب کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرے جو اس پر آتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے دنیا میں کیے ہوئے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو لہذا حالات سے گھبرا کر، پریشانیوں سے، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس سے گھبرا کر موت کی تمنا آپ نہیں کر سکتے، ناجائز ہے۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، وہ سخت بیمار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جسم میں 7 داغ لگوائے تھے بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے، جسے خون وغیرہ نکالتے تھے اس زمانے میں جسم سے، انہیں سخت بیمار تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے نہ روکا ہوتا لدعوت به تو میں ضرور بھی ضرور موت کی دعا کرتا، یعنی اتنے حالات میں ہوں، مصائب میں ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، لیکن میں موت کی دعا نہیں کر سکتا بلکہ میں صبر کر رہا ہوں، یعنی انہوں نے صبر کیا ہوگا، موت کی دعا نہیں کی۔ تو لہٰذا موت کی دعا آپ اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے، یعنی آپ بالکل ہی زیادہ گھبرا گئے ہیں حالات سے، تو یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، یوں دعا آپ کر سکتے ہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک حیات، زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ کوئی انسان نہیں جانتا، مثلا ایک انسان اگر گنہگار ہے، موت کی دعائیں کر رہا ہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا آئندہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ نیک صالح ہے پہلے سے ہی تو ہو سکتا ہے مزید نیکیاں کرنے کی اس کو اللہ توفیق دے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو لہذا کسی بھی صورت میں موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے حالات سے گھبرا کر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اعمال صالحہ آپ نہیں کر پاتے حالات کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھ سکتے حالات کی وجہ سے، روزہ نہیں رکھ سکتے، سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے، ایسے حالات بن چکے ہیں، چاروں طرف سے حالات تنگ آ چکے ہیں، دین کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، ہاں اب آپ موت کی دعا کر سکتے ہیں، موت کی تمنا آرزو کر سکتے ہیں، لیکن حالات سے گھبرا کر، پریشانیوں سے، مشکلات سے، مصائب سے گھبرا کر آپ موت کے لیے تمنا آرزو اور دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں نیک اعمال آپ نہیں کر پاتے ہیں، فرائض پر آپ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، اس کی کچھ ویسے حالتیں بنی ہوئی ہے، چاروں طرف سے ماحول خراب ہو چکا ہے، تنگ آپ کے حالات کر دیے گئے ہیں کسی وجہ سے، تو اب اگر آپ تمنا کر سکتے ہیں موت کی تو کر سکتے ہیں۔ ایسے یہ بھی لکھا ہے فقہاء نے کہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہو، یعنی وہ فنا فی اللہ ہو اور اللہ سے محبت کا واقعتاً مشتاق ہو، تو وہ بھی موت کی تمنا اور دعا کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے حالات سے گھبرا کر کسی طرح کے حالات ہوں، معاش کے تعلق سے ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، بیماری ہو، اس سے گھبرا کر آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ دعا کیجئے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے موت دے اگر موت بہتر ہے، مجھے زندگی عطا کر اگر زندگی بہتر ہو۔
اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا، توبہ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔